السلام علیکم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی کا جو نظام ہے، نظام زندگی، وہ بڑا عجیب ہے۔ حق تعالی شانہ نے اس بات کا اہتمام فرمایا ہے کہ جو عمر انسان کو دی گئی ہے وہ گزرے اور ایکٹیو گزرے اور اس میں بوریت نہ ہو، بادرنگ نہ ہو۔ اسی لیے حق تعالی شانہ نے ماہ و سال کا اور مہینوں کا، ہفتوں کا اور دنوں کا اور شب و روز کا نظام قائم فرمایا ہے۔ رات اور دن 24 گھنٹے کا ایک ایسا سسٹم ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو آدمی یا تو سوتے سوتے بادر ہو جاتا یا کام کرتے کرتے بادر ہو جاتا۔ ہفتے کا ایک نظام ہے، مہینے کا ایک نظام ہے، سال کا ایک نظام ہے۔ یہ اللہ پاک کی بڑی عجیب حکمت ہے اور اللہ پاک کی بڑی قدرت ہے۔ چاہتے یہ ہیں میرے بزرگوں کہ جو انسان کو وقت اس دنیا میں دیا گیا ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال میں آ جائے انسان کے۔ کہتے ہیں کہ وقت جو ہے جب آتا ہے تو وہ دو ہی شکلوں میں جاتا ہے، یا تو آپ کو مار کے جاتا ہے یا آپ سے مار کھا کے جاتا ہے۔ یا وہ آپ کا حالق ہے یا آپ اس کے حالق ہیں، یا وہ آپ کا قاتل ہے یا آپ اس کے قاتل ہیں۔ استعمال کر لیا صحیح معنی میں تو آپ حاوی ہو گئے، نہیں استعمال کیا تو وہ حاوی ہو گیا کہ اس نے آپ کو ضائع کر دیا۔ چونکہ بعد والی جو زندگی ہے وہ زندگی اس سے جڑی ہوئی ہے اور دونوں میں عمل اور نتیجے عمل کا فرق ہے۔ یہ محنت کی جگہ ہے، وہ صلہ پانی کی جگہ ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو یہاں آدمی کھیتی کرے، آخرت میں حساد کرے، یعنی کاٹے کھیتی کو۔ دونوں میں اس طرح کا تعلق ہونے کی وجہ سے اللہ پاک کے اس نظام سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کا کوئی وقت آدمی کا ضائع نہ جائے، اسی لیے اس کو مختلف نوعیتوں سے نیا کرتے رہتے ہیں، تجدید ہوتی رہتی ہے۔ اور موسم بنائے ہوئے ہیں، عبادتوں کے موسم بنا دیے، عبادتوں کی قسمیں بنا دی، قسموں کے موسم بنا دیے۔ اب جیسے رمضان المبارک ختم ہوا، حج کا موسم شروع ہو رہا ہے۔ ایک موسم ختم ہوا تو دوسرا بھی نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہے، دوسری قسم کا موسم کر دیا کہ وہ اب حج کا موسم بناؤ۔ جانی عبادت ہو گئی، مالی عبادت ہو گئی، اب اس کے بعد میں دونوں والی عبادت کرو۔ زکات دیتا ہے آدمی مالی عبادت سے، نماز پڑھتا ہے آدمی جانی عبادت سے، اپنی جان کو پیش کرتا ہے نماز میں۔ روزہ رکھتا ہے آدمی جانی عبادت سے، وہ جان کی دوسری قسم ہے عبادت کی۔ جب یہ دونوں سے فراغت ہو گئی تو اب دونوں کو ملاؤ، مال اور جان دونوں کی کرو۔ اور علماء نے فرمایا ہے کہ پہلے جو ہے وہ تعظیم والی عبادتوں کی قسمیں ہیں اور بعد میں جو ہے وہ محبت والی عبادت کی قسمیں آ جاتی ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، عظمت کا اظہار ہے۔ حج جو ہے وہ محبت کا اظہار ہے، اور اس میں محبت کا اظہار ہی نہیں بلکہ محبت کا امتحان ہے۔ تب ایک موسم سے ہم فارغ ہوئے دوسرے موسم میں داخل ہو رہے،
دنیا کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ گرمی سے فارغ ہوئے تو سردیوں میں داخل ہوتے ہیں، سردیوں سے فارغ ہوئے تو بارش میں داخل ہوتے ہیں، خریف سے فارغ ہوئے تو ربیع میں داخل ہوتے ہیں، موسم بہار سے فارغ ہوئے موسم خزاں میں داخل ہوتے ہیں۔ الگ الگ موسم جیسے بنائے ہیں ایسے اعمال میں بھی ہے قسمیں، یہ اعمال کی نوعیتیں ایسی بنی ہوئی ہیں، اور سب کا حاصل یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ جب تک دنیا میں ہے لگا ہوا رہے، ضائع نہ جائے اس کا وقت، کسی نہ کسی اعتبار سے اپنے آپ کو مشغول رکھے، کیونکہ محنت کی جگہ ہے یہ، اور اس کا صلہ ملتا ہے آدمی کو اس دنیا سے جانے کے بعد، کیونکہ جاب پہ نہیں ملا کرتی کوئی چیز، جاب سے فراغت پر ملا کرتی ہے کوئی چیز۔ اب موت دنیا میں موت تک جاب ہے، دین کے اعتبار سے جو جاب ہے، دین کے اعتبار سے جو ذمہ داری ہے وہ تو موت تک ہے، اس لیے اس کا صلہ جو اصل شروع ہوگا وہ تو موت کے بعد سے شروع ہوگا، تو موت تک کا جو وقت ہے وہ قدردانی کا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے جیسے ہی شوال کا مبارک مہینہ شروع ہوا تو یہ تو حج کے مہینوں میں سے، خاص حج کے مہینوں میں جن کو شمار کیا جاتا ہے وہ یہی ہے، اور اشہر حرم فیہا اربعۃ حرم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم، 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں، اس میں سے 4 محترم ہے خاص، اس میں یہ شوال ہے، ذوالقعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، اور ایک رجب ہے، وہ ایک دوسری نسبت ہے، حالانکہ بیچ میں رمضان میں آ رہا ہے، شعبان بھی ہے، ادھر ربیع الاول بھی ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، وہ اشہر حرم میں نہیں آتا ہوں، اشہر حرم کی نسبت دوسری ہے، ان کو 4 مہینے محترم بنا دیا خاص، جس میں لڑائی بھی منع ہے، سفر کو آسان بنا دیا، ممکن بنا دیا، مکہ مدینے کے مکہ مکرمہ آنا جانا پہلے آسان نہیں تھا، قبائلی بنیادوں پر زندگیاں تھیں، لڑائیاں رہتی تھی سال بھر، تو بھائی 4 مہینے تو محترم کر دیے گئے تھے کہ نہ تمہیں چاہے کوئی ہو لڑائی نہیں کر سکتے۔ غرض میرے بزرگوں، یہ دیکھیے اللہ پاک کا کیسا عجیب نظام ہے کہ حق تعالی شانہ نے کروٹ بدلتے ہوئے، وقت بدلتے ہوئے، موقع بدلتے ہوئے، قسم بدلتے ہوئے، کائنڈ آف عبادت وہ بدلتے ہوئے ہر وقت تر و تازہ اور نشاط میں آدمی کو لگے رہنے کے اسباب بنائے۔ اب ہمارے یہاں جب نیا سال، ہمارے پاس تعلیمی سال وہ شوال سے شروع ہوتا ہے، اسکولوں کا سال تعلیمی سال وہ الگ ہے، اور حساب کتاب کا مالیات کا جو سال ہوتا ہے نیا وہ الگ ہے، ٹیکس وغیرہ کے داخل کرنے کی آخری تاریخ کو نیا سال شروع ہوتا ہے، وہ کاروباریوں کا نیا سال الگ ہے مالی اعتبار سے، اور پھر یہ کہ ہمارا دینی اعتبار سے نیا سال ہوتا ہے، دینی اعتبار سے قمری اعتبار سے اصل نیا سال سے شروع ہوتا ہے محرم سے، ذی الحجہ ختم ہونے کے بعد محرم ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہمارا جو تعلیمی سال شروع ہوتا ہے دینی مدارس کا، اداروں کا، پڑھنے پڑھانے کا، وہ سال شروع ہوتا ہے شوال سے۔ ہر وقت ایک نئی تجدید ہے، ایک نیا پن ہے، نئے پن میں بھی نیا پن ہے، اور اس میں نشاط کا انتظام ہے اصل میں، اور نشاط کا انتظام ہے مداومت علی الاسلام کے لیے۔ اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ بندہ دائمی طور پر حق تعالیٰ کا فرما بردار رہے، اور دائمی سے مراد زندگی بھر، اور دنیا کی زندگی چھوٹی بنا کے اس پر دائمی مداومت اسلام کا حکم لگاتے ہوئے اس چھوٹے مداومت کو ہمیشہ کے لمبے مداومت سے تعبیر فرما دیا کہ جو اتنے دن تک مداومت کرے گا یہی سمجھا جائے گا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پابند ہے۔ واہ واہ، یہ بھی کیسی عجیب بات ہے، جتنی جنت اللہ نے بنائی ہے، جتنی لمبی مدت کے لیے جنت میں رہنا طے فرمایا ہے، اور اسلام اور اعمال اسلام پر جو جزا اور اللہ پاک نے جو ثمرات مرتب فرمائے ہیں ان کے اعتبار سے اگر عمر لگائی جاتی، ٹائم لگایا جاتا نمازوں کا، روزوں کا، زکوٰۃ کا، حج کا، عبادات کا، طاعات کا، ایک ایک انسان کو کروڑ کروڑ سال دینے پڑتے، اس سے بھی زیادہ دینے پڑتے، جوڑی نہیں ہے دونوں میں، 1 کروڑ سال بھی کچھ نہیں ہوتے، 1 بلین سال بھی کچھ نہ ہوتے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ کی لامحدود زندگی ہے۔ عمل اور نتیجے عمل کے اعتبار سے اگر جوڑ رکھا جاتا تو وہ تو مشکل ہو جاتی،
یہ اللہ پاک کی مہربانی یہ ہے کہ ٹائم اس کو تھوڑے ٹائم کے لیے ایک کام لگا کے اس پر ہمیشہ کا اس کام لگانا ہے تاکہ تھوڑی سی زندگی ان کو دو. اب یہ پوری زندگی اسلام کی نیت کرتے ہیں تو ہم یہی سمجھیں گے کہ ان کی 1,00,000 سال ہو, 1,000,000 سال ہو, 1,000,000,000 سال ہو, اسلام کی اس نے نیت کی ہوئی ہے. یہ چھوٹے سے وقت میں اگر یہ پابند ہوتا ہے تو بس یہی سمجھا جائے گا کہ بھئی یہ پابند بندہ ہے, ہمارا بندہ کامل ہے. فادخلی فی عبادی, چل میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا, میرے عباد الرحمان جو ہے رحمان کے خاص بندے اس میں داخل ہو جا, اس میں کر لیتے ہیں اس کو. کیا مہربانی اللہ پاک. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر مہربانی میں سے یہ بھی ہے کہ ان کی عمریں چھوٹی بنائی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ پاک کی جو رحمتیں مہربانیاں ہیں اس کی بہت سی قسمیں. اس میں سے یہ ہے کہ چھوٹی عمر بنائیں گے تھوڑا کام لگے گا, زیادہ عمر بنا دیں گے کام لمبا پڑ جائے گا, رسک لمبا پڑ جائے گا. جتنا لمبا کام ہوگا رسک اتنا زیادہ ہو جاتا ہے. چھوٹی عمر میں بھی اتنی رحمت ہے, کام تھوڑا لگا دیا. فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مثال دوسری امتوں کے مقابلے میں, خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کی مثال دوسری امتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک مزدور کو کسی آدمی نے مزدوری پہ بلایا اور فجر سے لے کے ظہر تک اس کو کام پہ لگایا اور 1 درہم اس کا مقرر کیا. پھر دوسرا مزدور بلایا, اس کو ظہر سے عصر تک مقرر کیا کام پہ اور 2 درہم مقرر کیے. پھر تیسرا مزدور بلایا, اس کو عصر سے مغرب تک کام لگایا اور 4 درہم اس کی مزدوری مقرر کی. تو پہلے آدمی نے جس کو کام تو بہت ہی زیادہ لمبا لگا فجر سے ظہر تک کا اور 1 ہی درہم, اور دوسرا جس کو وقت کے اعتبار سے ذرا کم لگا کام اور محنت جو ہے نا اس سے بھی اجرت جو ہے وہ اس کی ڈبل ہے. ان دونوں نے اعتراض کیا کہ صاحب آپ نے تیسرے کو ٹائم بھی ہمارا ہاف کر دیا ہے, قیمت ہماری ڈبل کر دی. تو اس امیر نے کہا, اس رئیس نے کہا کہ بھائی میرا تم سے جو ایگریمنٹ ہے اس میں تو میں نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی ہے نا, تمہارا میرا وعدہ جو ہے اس سے تو کوئی میں پھرا نہیں ہوں, اور جب میں نے تم سے یہ وعدہ کیا تھا تو تم کو اجرت معقول معلوم ہوئی تھی, نہیں معلوم ہو کہ لیکن بالکل وہاں ہو گئی اور میں جس سے چاہے جو اجرت طے کر لوں. فرمایا کہ فجر سے ظہر تک محنت کرنے والی امت ان کی مثال یہود کی ہے اور ظہر سے عصر تک محنت کرنے والی ان کی مثال نصارہ کی ہے, اور عصر سے مغرب تک محنت کر کے ڈبل اجرت پانے والوں کی مثال امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کے ساتھ میں جو معاہدہ ہے ان کا ہے, ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہے ہمارا ہے. ایک کمپنی میں کئی ملازم ہوتے ہیں, یہاں پر اسی وجہ سے پرائیویسی ہوتی ہے, ایک کی تنخواہ دوسرے کو نہیں بولتے, ایک کی اجرت دوسرے کو نہیں. بھائی تو تجھے کیا, فلاں کی جو بھی ہم نے تنخواہ مقرر کی ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا معاملہ ہے. یہ حدیث شریف جو ہے اس امت پر اللہ پاک کا جو خاص فضل ہے اس کو سمجھانے کے لیے ہے. اس کے بیچ میں ایک مسئلہ بھی نکل آتا ہے. مسئلہ کیا نکل آتا ہے؟ مسئلہ یہ نکل آتا ہے کہ فجر سے ظہر, ظہر سے عصر, عصر سے مغرب, یہ تینوں ٹائمنگ میں اتنا فرق ضرور ہے کہ عصر سے مغرب کا ٹائم سب سے کم ہے ان تینوں میں. تبھی تو یہ مثال دی گئی یہاں پہ. ایک مزدور فجر سے ظہر تک, دوسرا ظہر سے عصر تک, تیسرا عصر سے مغرب تک. اور یہ حضور نے بتایا کہ عصر سے مغرب تک کا وقت تھوڑا ہے اور مزدوری ڈبل ہے. اگر آپ عصر کی نماز جلدی پڑھو گے, ابھی ہوں گی بات سمجھ میں آپ کی میں کیا بولنا چاہوں. اگر عصر جلدی پڑھا کرے امت, اس نے کہانی پلٹ دی, نصارہ کو زیادہ دے دیا, مسلمانوں کو کم دے دیا اس نے. اس لیے فقہ حنفی کا جو کمال ہے وہ کسی میں نہیں, کہیں بھی نہیں آ سکتی بات. فقہ حنفی میں اللہ پاک نے وہ خوبی رکھی ہے, وہ جامعیت ہے, اس کے اندر وہ کمال ہے کہ احادیث کا انطباق اور احادیث اور دلائل کا جو وہ مصداق بننے کی جو صحیح صلاحیت ہے نا وہ فقہ حنفی میں ہے. کوئی فقہ چاروں فقہ میں سے کوئی مقابلہ نہیں کرتا, تو چاروں کو چھوڑ کے پانچواں آپ لائیں گے, اس کو تو تولنے میں برا رکھنا غلط ہے. کبھی بھی چاروں فقہ کو اس 4 فقہ سے علاوہ کے ساتھ تولنا بھی نہیں.
جیسے رستم پہلوان کو چونٹی کے ساتھ توڑنا بھی نہیں، ایک چونٹی کے ساتھ رستم کو توڑنا ہے کہ دیکھیں کون زیادہ وزنی ہے. 1 سال والے بچے کو لے کے آئے پہلوان کے مقابلے میں، دیکھیں بھائی تول کے دیکھیں دونوں میں کیسا ہے. کل ایک فون آیا تھا کہنے کہ تم لوگوں نے صحیح عید پڑھی یا ان لوگوں نے صحیح عید پڑھی. میں نے کہا یہ تولنا ہی غلط ہے، تم پر تو روزے کی بھی قضا ضروری ہے اور گناہ سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے، استغفار بھی ضروری ہے اور ایک روزے کی قضا بھی ضروری ہے. تم کہاں سے تول رہے ہو بھائی؟ یہ مسئلہ ہے. ظہر سے عصر تک کا جو وقت ہوگا وہ عصر سے مغرب تک کے وقت کے مقابلے میں زیادہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال بیان فرمائی. خیر میں مضمون دوسرا سنا رہا تھا آپ کو. وہ مضمون میں یہ سنا رہا تھا کہ حق تعالی شانہ نے موسم بنائے عبادتوں کی، قسمیں بنائی عبادتوں کی، نیاپن کیا ہر مرتبہ. جیسے رات اور دن کو نیا کرتے رہتے ہیں، موسموں کو نیا کرتے رہتے ہیں. خود زندگی کے اندر نشو و فراز میں تجدید ہوتی رہتی ہے. اور مقصود یہ ہے کہ جو چند روزہ میری اور آپ کی جو زندگی ہے، چند روزہ زندگی بہت ہی عارضی، جو ہمیں گزارتے ہوئے چند روزہ نہیں لگتی، لیکن جب گزر چکتی ہے تو بہت ہی چند روزہ لگتی ہے. یہ ٹائم کی بڑی عجیب خصوصیت ہے. جب گزر رہا ہوتا ہے اس وقت لگتا ہے کہ یار بڑا لمبا جا رہا ہے، جب گزر چکا ہوتا ہے تو لگتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. رمضان جب گزر رہا تھا تو دن میں یہ ٹائم پوچھتے لوگوں سے، آپ عصر کے وقت میں پوچھتے بھائی کیسا جا رہا ہے، یار بڑا واقع اس مرتبہ کے تو روزے ذرا پکے سے قسم کے ہیں. لیکن جب رمضان ہو گیا، عید کی نماز آپ نے پڑھ لیا، اب پوچھو اپنے نفس سے، اب پوچھو اپنی طبیعت سے کہ یار کیسا تھا، کہیں گے یاد ہی نہیں کچھ، ہو گیا بس نکل گئے. یہ وقت جب گزرتا ہے تو دوران گزران اس میں لمبائی لگتی ہے، لیکن جب گزر چکتا ہے تو اس کے بعد میں وہ اتنا عارضی ہے، اتنا عارضی ہے. زندگی انسان کی ہے مانند مرغے خوشنوا، شاخ پر بیٹھا کوئی دم چہچہایا اڑ گیا. اتنا وقت عارضی. اور قرآن پاک میں جگہ جگہ اس مضمون کو بیان فرمایا گیا ہے کہ جس وقت اٹھیں گے میدان حشر میں لائے جائیں گے، یہی کہیں گے کہ ہم ایک دن رہے ہیں یا ایک دن کا کچھ حصہ رہے ہیں. نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اپنی زندگی کے ٹائم کے بارے میں، ہم زیادہ جانتے ہیں. سب سے زیادہ اس میں صاحب الرائے، اذ یقول امثلهم طریقہ، سب سے زیادہ وہ جس کی رائے کو وزن دیا جا سکے. سب لوگ سمجھتے کہ تیری رائے سب سے زیادہ وزن ہے، وہ یوں کہے گا کہ ہم ایک دن رہے ہیں. اذ یقول امثلهم طریقہ ان لبثتم الا یوما، ایک دن رہے بس. کیونکہ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، ایک دن تمہارے پروردگار کے پاس تمہاری شمار کے 1000 سال کے برابر ہے. جو آدمی یہاں 1000 سال گزار کے مرا ہوگا، کیونکہ پچھلے لوگوں کی عمریں تھی ایسی، وہ کہے گا کہ یار ہم ایک دن رہ کر آئے ہیں وہاں پہ. جس کے 1000 سال وہ ایک دن رہا، تو جس کے 100 سال وہ کتنا رہا، وہ تو تبلیغ والوں کی ترتیب پہ بھی نہیں رہا بیچارہ. تب کہتے ہیں 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے اللہ کے لیے دو بھائی، مہینے بھر میں 3 دن اللہ کے لیے دو، 360 دن میں 40 دن اللہ کے 10واں حصہ جس کو کہتے ہیں. زندگی کا 10واں حصہ بھی نہیں ہمارا، پچھلے لوگوں کی زندگیوں کا 2.5 گھنٹہ. اور یہ ہماری پوری زندگی جو ہے وہ بالکل امتحان حال کے اندر جو ٹائم نکلتا ہے اتنی ہے میرے دوست. ایگزامینیشن حال، جب بھی آدمی کسی ایگزام کے لیے جاتا ہے عموماً جو ریگولر ہے اسکولوں میں، اس میں یہاں 2.5 گھنٹے سے 3 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے. ہم نے بھی 2.5-3 گھنٹے کے درمیانی امتحان دیا ہوا ہے. 2.5-3 گھنٹوں کا ٹائم ہوتا ہے جس میں آدمی کو امتحان دینا ہوتا ہے، اور اس امتحان میں سہولتیں ہوتی ہیں. اب جہاں جیسی حالتیں ہیں ویسی فیسلٹیز ہیں، ویسی سہولتیں ہوتی ہیں. آدمی اس کو معیار کامیابی نہیں قرار دیتا. نتیجہ جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، امتحان میں جو وقت گزرتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. وہاں تو پسینے بھی آ رہے ہیں، کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا، کھانا پہلے بھی نہیں کھایا گیا تھا، اس وقت بھی سانس پھول رہی ہے، سدھر نہیں رہا ہے، جواب ایک لکھنے جا رہے ہیں، ایک لکھا جا رہا ہے، گھبراہٹ الگ ہے، پانی رکھا ہوا ہے، پانی نہیں پیا جا رہا، ایک عجیب سی کشمکش ہوتی ہے. اور کچھ وہاں پہ بہت زیادہ مسخرے بھی ہوتے ہیں، ان کو امتحان ہی نہیں دینا ہے، ان نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے کہ مجھے دینا ہی نہیں ہے.
وہ چٹیاں لکھ لکھ کے ایک دوسرے کو گولیاں بنا کے پھینکتے رہتے ہیں. وہ ٹھنڈا پانی پہ بحث کرتے رہتے ہیں ماسٹر سے, یہ پانی اتنا ٹھنڈا نہیں, اس میں برف ملا. وہ لوگ اپنے یہاں تو یہ ہوتا ہے برف ملا دیا تو بڑی بات ہو گئی. فین نہیں چل رہا, کہتا تم نے امتحان کرنا تھا کیا ہوا ہے. گرمی کا دیکھو یہ حال ہے, کیسے پرچہ لکھے گا کوئی آدمی. وہ مجھے یہاں جانا ہے, مجھے وہاں جانا ہے, کیونکہ چیٹنگ کرنے کے واسطے اندر جا کے دیکھ کے آنا پڑتا. نہیں, یہاں تو نہیں کر سکتے کھلا. وہ سارے جو نہیں کرنے والا ہے وہ اپنا ٹائم پاس کرتا ہے, اس کا انداز الگ ہے, اور جو امتحان لکھنے والا ہے وہ اپنا ٹائم پاس کرتا ہے, اس کا انداز الگ ہے. اچھا, امتحان بنایا گیا امتحان لکھنے والے کے لیے, نہیں لکھنے والوں کے لیے تھوڑی امتحان کا سیٹ اپ ہوتا ہے. وہ تو امتحان لکھنے والوں کے لیے امتحان کا سیٹ اپ ہوتا ہے, مگر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا کیونکہ اس کو فکر ہوتی ہے بات کی. ایسے یہ دنیا بنائی گئی ہے ایمان والوں کے لیے, مگر ایمان والا اس دنیا سے صحیح معنی میں فائدہ نہیں اٹھا پاتا اپنے آخرت کی فکر میں. قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا, آپ فرما دیجیے کہ ایمان والوں کے لیے ہم نے یہ پاکیزہ دنیا میں زندگی چیزیں بنائی ہیں, دنیاوی زندگی میں ایمان والوں کے لیے, لیکن موقع دیا ہے دوسروں کو فائدہ اٹھانے کا بھی. خالصۃ یوم القیامہ, اور قیامت کے دن کی جو نعمتیں ہیں آخرت کی وہ بھی ایمان والوں کے لیے ہیں. اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ صرف ایمان والوں کے لیے خالص ہوں گی, دوسرا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا ان کے لیے بنی ہے, نہیں, دنیا بھی مسلمان کے لیے ہی بنی ہے. کھاتے یہ لوگ ہیں. عام طور پر میں اس کی مثال ایسے دیا کرتا ہوں کہ کھانا جو ہوتا ہے شادی کا بنتا دولہے کے لیے, مگر کھاتے دوستی ہیں, اور اس میں بھی اسپیشل ہوتے ہیں بعض کھانے والے. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ان کے گاؤں میں تو لوگ مقرر ہیں کہ تجھے 15 آدمیوں کا کھانا ایک آدمی کو کھلانا ہے تو آدمی مقرر ہے, 25 آدمیوں کا کھانا ایک آدمی کو کھلانا ہے تو آدمی مقرر ہے. وہ واقعی 25 کا کھا کے بتاتا ہے. وہ بات ایسے ہی ہوتے ہیں دولہے کے ساتھ بھی 25 کا کھا کے بتاتے ہیں, 20 کا کھا کے بتاتے ہیں, 10 کا کھا. وہ بیچارہ دولہا تو کچھ کھا ہی نہیں پاتا. دعوت پوری رچی ہے دولہے کے لیے, دلہن کے لیے, وہ کھا رہے ہیں کوئی اور. دنیاوی نعمتیں بھی اللہ پاک نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہیں, مگر ایمان والا اپنے اس امتحان کی فکر میں اور امتحان کے اس کاز میں اور کام میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ یہاں اس دنیا سے صحیح متمتع نہیں ہو پاتا, صحیح مزہ نہیں لے پاتا. اسی لیے اللہ پاک نے اس کے لیے آخرت رکھی ہوئی. اور مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ مسلمان اس دنیا میں امتحان میں لگا ہوا رہے, اللہ پاک کے پرچے کو حل کرنے میں لگا ہوا رہے. وہ پرچہ کیا ہے؟ ربوبیت کا یقین بنانا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, میں نے رب اللہ کو مانا ہوا ہے. عبودیت کا فریضہ انجام دینا, الوہیت کا حق ادا کرنا. مستطاعتم, جتنا بندے کے حق میں, جتنا بندے کی استطاعت میں ہے, کیونکہ الوہیت کا کوئی ادا نہیں کر سکتا, بندے میں سے ممکن نہیں ہے, یہ بات امکان سے باہر ہے. مگر بندے کی استطاعت کے بقدر اگر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تسلیم قبول فرما لیں گے کہ بس تیری طرف سے یہ حق ادا ہو گیا. اسلام کے پابندی, ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تمہاری موت نہ آئے مگر مسلمان ہونے کی حالت میں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مگر تم اسلام کی حالت میں رہو. اس لیے میرے بھائیوں, شوال آ گیا لیکن ذمہ داری ہماری ختم نہیں ہوئی. ہم مسلمان ہیں, اسلام ہمارا مذہب ہے, اللہ کی کتاب اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سنت اور احادیث مبارکہ یہ ہماری زندگی کا دستور ہے, زندگی گزارنے کا طریق ہے, سارے شعبوں کے لیے, زندگی کے سارے شعبوں کے لیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے, زندگی کے لیے, ساری زندگی کے لیے, زندگی کے سارے شعبوں کے لیے. اور جو عمر ہمیں دی گئی, ٹائم جو ہمیں دیا گیا ہے, یہ کوئی رمضان کا مہینہ بلکہ خاص نہیں دیا گیا, یہ عمر جو ہمیں دی گئی, زندگی جو ہمیں اس دنیا میں گزارنے کا موقع دیا گیا, یہ پورا کا پورا کام کرنے کا ایک میدان ہے جو ہمیں دیا گیا ہے. اس میں شوال کی, ذیقعدہ کی اور ذوالحجہ کی اور سفر اور محرم کی کوئی تخصیص نہیں ہے. ہمیں پابندی کرنی ہے, سچا بندہ بن کے رہنا ہے, بننے کی کوشش کرتے رہنا ہے. ظاہر سے بھی اپنے کو سدھارتا ہے, باطن سے بھی اپنے کو سدھارتا رہے, ظاہر و باطن سے. اتقوا اللہ وذروا من الاثم ما ظهر منها وما بطن,
وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، جو ظاہری گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑو، جو باطنی گناہ ہیں ان کو بھی چھوڑو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی دل اچھا رہتا بس ہے، باہر کا کیا ہے؟ کچھ لوگ یہ ہیں کہ بھائی باہر کا اچھا رہتا بس ہے، اندر دل میں کچھ بھی رہے۔ صورت سے بایزید، اندر سے یزید بولتے نا۔ بایزید ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یزید تو یزید معلوم ہی ہے آپ کو۔ بعض آدمی کو یہ ہے کہ ظاہر بالکل صحیح ہو، وہ واقعتاً واجبی ہے، اب مگر باطن کی فکر نہیں ہے۔ بعض آدمی کو یہ کہتے ہیں کہ دل اچھا ہونا چاہیے، نظر کا کیا ہے، ظاہر کا کیا ہے، نہ پردے کا اہتمام نہ کہ لیکن صاحب اصل تو پردہ دل کا ہوتا ہے۔ یہ تجھے کس نے بتایا کہ پردہ دل کا ہوتا ہے؟ پردہ تو آنکھوں کا ہی ہوتا ہے، پردہ دل کا کام ہوتا ہے بھائی۔ دل میں اندر پاکی ہونا چاہیے۔ علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی ظاہری گناہ میں ہے تو دل میں پاکی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دل کی ناپاکی، ظاہر کی ناپاکی یعنی ظاہر کی بدعملی دل کی ناپاکی پر دلیل ہے، ثبوت ہے۔ اس کا کیا ثبوت ہے کہ یہ آدمی اندر سے غلط ہے، کہ باہر سے غلطی کر رہا ہے؟ اندر سے ہی نکل کے باہر عمل آیا کرتا ہے، عمل باہر سے اندر نہیں جایا کرتا، عمل تو اندر سے نکل کے باہر ہے۔ باہر کی غلطی تو شور کرتی ہے کہ اندر گڑبڑ ہے، مگر باہر غلطی نہیں ہے تو اندر شور نہیں ہے کہ گڑبڑ نہیں ہے، کیونکہ اس میں دھوکہ پاسبل رہتا ہے، دھوکہ دیتا ہے انسان، نفس دھوکہ دیتا ہے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ وذروا ظاہر الاثم وباطنہ، جو ظاہری گناہ ہے ان کو بھی چھوڑو، جو باطنی گناہ ہے ان کو بھی چھوڑو۔ اس لیے میرے دوستو، جو چند روزہ زندگی رہ گئی ہے اس میں پابندی کا عائد کرنا ہے، اور پابندی آسان ہو جاتی ہے رمضان کے بعد، چونکہ ایک قسم کی پابندی جائز چیزوں میں آدمی نے اختیار کی ہوئی ہے۔ کھانا جائز تھا، پینا جائز تھا، بیوی کے پاس رہنا جائز تھا، اس کے ساتھ رہنا یہ سب جائز تھا، اس پر پابندی کی ہے اور لانگ ٹائم کے لیے کی ہے اور مجاہدے کے ساتھ کی ہے۔ اب ماں باقی جو ٹائم ہے صرف اس میں ناجائز سے ہی پابندی کر رہی ہے، یہ بڑا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے مداومت علی الاسلام میرے دوستو، یہ مطلب ہے کہ اسلام پر مداومت ہو، ہمیشگی ہو۔ اس لیے ہماری نمازوں کی پابندی وہ جاری رہے اور ہماری شرع کی پابندی، سنت کی پابندی وہ جاری رہے، احکام الہی کی پابندی، حرام سے بچنا، حلال پہ قناعت کرنا، کھانے پینے میں احتیاط کرنا، بیوی بچوں کی تربیت اس میں محتاط ہونا۔ اب یہ سب چیزیں ہمیں سوچنے کی اور کرنے کی۔ حق تعالی شان ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے جنہوں نے